عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے سے اعراض کرنے والے کے لیے، جھگڑے سے پرہیز کرنے والے کے لیے، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کو چھوڑ دے، لڑائی کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ محض جھگڑے سے پرہیز کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کی چھوڑنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی صلح و صفائی، عفو و درگزر اور جنگ و جدال سے پرہیز اللہ کے یہاں مطلوب و محبوب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے سے اعراض کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے اور ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص عفو و درگزر سے کام کرے اور صلح کر لے، اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب چیز ہے، قریب معاملہ ہے۔ یعنی معاف کرنا تقوی کی بات ہے، پرہیزگاری کی بات ہے۔ تو بہرحال شریعت میں لڑائیوں سے پرہیز کرنا، نزاعات سے بچنا مطلوب ہے، اور کیوں نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسانوں کو، بلکہ ساری خلق خدا کو اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ لڑائی جس قدر بڑی ہو، اس کے اثرات جتنے زیادہ ہوں، اتنا زیادہ نقصانات خلق خدا کو اس کی وجہ سے ہوتی۔ ایک اور بات کہ لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے انسانوں کا عام زندگی میں جو گول ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس ٹارگیٹ سے انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے،
اور اس لڑائی کی وجہ سے دین دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے بھی لڑائی جھگڑا غیر مطلوب ہے, غیر محبوب ہے. اسی لیے اس حدیث میں عفو درگزر کرنے والے اور نزاع سے اعراض کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں, ذمہ دار ہوں, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے.